نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے پیغام کے ذریعے ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ کا یہ پیغام آگے بھی ضرور سینڈ کرتے جائیے تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں انشاءاللہ۔ سورہ حج کی آیت 23 to 24 میں ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے بشارت دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ بے شک یا رب العالمین تیری سوا کوئی عبادت اور تعریف کے قابل نہیں۔ آیت 25 میں بتایا جا رہا ہے کہ حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نیکسٹ 2 آیات میں ہم حج کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار اور اس کا جواب سنیں گے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع سجدے بجا لائیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آیت 28 to 29 میں حج کے آداب، ارکان اور برکات بیان کی جا رہی ہیں تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ 2 آیات میں حج کی عبادت کے مزید طریقے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفسیر تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہٰذا بتوں کی گندگی اور جھوٹ بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ یا رب العالمین ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تو وحدہ لا شریک ہے۔ آیت 32 to 33 میں ہم جانیں گے کہ شاعر اللہ کا احترام کس چیز کی علامت ہے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اسی قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 34 to 35 میں قربانی کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو
اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگتے ہیں تیری محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اور ان اعمال کی محبت جو ہمیں تیری محبت کا باعث بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔